الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. کل کے سبق میں اہل جنت اور ان کے انعامات کا ذکر ہوا. آج کے سبق میں مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے اور یہ اللہ کا سنت ہے. قرآن میں کئی مقامات پر مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے. چونکہ مثال سے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے اور انسان کی عقل بھی اس کو پھر تسلیم کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب قرآن میں مکڑی کا ذکر ہوا اور قرآن میں مکی کا ذکر ہوا تو کچھ لوگوں نے جو مشرک تھے اعتراض کیا قرآن پر، یہ کیسے اللہ کا کتاب ہو سکتا ہے؟ اس میں تو حقیر چیزوں کی مثالیں دے کر اللہ نے بات کی ہے. اگر اللہ کی ذات اتنی اونچی ہے اور اتنے بڑے رب کیسے ان حقیر چیزوں کا ذکر کر کے مثال بیان کرتے؟ تو ہم نہیں مانتے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، کیونکہ ان میں حقیر چیزوں کا مثال ہے. اسی جواب میں یہ آیت اللہ پاک نے اتارا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ اللہ مثال بیان کرے کسی مچھر کا. مچھر کا مثال یعنی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، اور پھر کہا کہ صرف مچھر نہیں، فما فوقہا، اس سے اوپر کی بھی مثال ہو، اللہ اسے نہیں شرماتا. مچھر تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی مخلوق اللہ اس کا بھی ذکر کرے تو اللہ اس سے نہیں شرماتا. اور بعض علماء نے بیان کیا کہ مچھر کی مثال میں ایک حکمت بھی ہے کہ جب تک یہ مچھر بھوکا رہتا ہے تو یہ زندہ رہتا ہے، اور جیسے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ مر جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مچھر جب تک خون نہ پیے تو گھومتا رہتا ہے، لیکن جیسے خون سے بھر جائے تو اس کا یا خود پیٹ پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، یا پھر کوئی اس کو مار دیتا ہے. تو اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ یہ انسان دنیا میں رہتے اور یہ اپنے ہی امیدوں پر زندگی گزارتے اور اپنے ہی سوچ کے مطابق ہر چیز کو پورا کرتے جیسے پورا ہو جاتے تو مر جاتے، دنیا سے ہی چلا جاتے، اس کا دنیا ہی ختم ہو جاتے. جس دنیا کے لیے محنت کرتا ہے دن اور رات، جس دنیا کے لیے یہ گھومتا ہے اور جس دنیا پر یہ اپنا پورا زندگی خرچ کرتا ہے، وہ دنیا ادھر ہی رہ جاتا ہے، یہ آگے چلا جاتا ہے، اور یہ انسان اسی طرح وہاں ناکام ہو جاتے ہیں. تو مچھر کا مثال اس لیے بیان کیا. بہرحال یہ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن میں مکی کا بھی ذکر ہے، اور قرآن میں کیسے ذکر کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ
غور سے سنو، یہ قرآن آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہے، غور سے سنو۔ اور پھر کہا کہ غور سے سننے کی بات کیا ہے کہ اگر یہ سارے لوگ مل کر بیٹھ جائے اور یہ محنت شروع کرے تو ایک مکی کو